ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے حوالے سے اس برین ڈرین کے حوالے سے جس کو ڈاکٹر سعید الہی فی الوقت تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی باقاعدہ سیکریٹریٹ میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو, ہم انہی لوگوں کو این او سی دیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. کن لوگوں کی جی 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 وافر مقدار میں اسپیشلٹی میں لوگ موجود ہوتے ہیں. ہم تو یہ اسی لیے اپیل کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہمارے ساتھ آگے اسپتال میں بیٹھ جائیں اور وہ خود دیکھ لیں کہ کس کی ضرورت ہے کس کی نہیں ہے. یہ اس کا جواب ویسے آپ ہی دے سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں شارٹیج ہے. ہاسپٹل میں ہمیں فیل ہوتا ہے 1800 مریض آ رہا ہے اور 20 بندے ڈیوٹی پہ ہیں, تو وہ کیسے چل رہا ہے اسپتال؟ اگر 100 مریض جو ہے 150-200 مریض ایک ڈاکٹر نہیں دیکھ رہا ہوتا. نہیں, اس کی وجہ یہ نہیں جو یہ فرما رہے ہیں برین ڈرین نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جاب کیوں دے رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جاب نہیں دے رہے ہیں. میں بتاؤں آپ تو اگر 20 لوگ کام کر رہے ہیں, اگر وہاں پہ 40 لوگوں کی جاب ہوگی تو 40 لوگ کام کریں گے. اگر وہاں پر 20 لوگوں کی ہے تو 40 لوگ تو نہیں کام کریں گے, 20 ان پیڈ کام کریں گے. ابھی بھی ایسے دل جگرے والے لوگ ہیں جو 20 سیٹ کے اگینسٹ جو ہے نا وہ بغیر پے کے کام کر رہے ہیں. آپ کے اداروں میں آپ بیگار کیمپ چل رہے ہیں. جی بات یہ ہے وہ جو بیگار کیمپ چل رہے ہیں وہ کیوں چل رہے ہیں اس کی وجہ پہ غور نہیں کر رہے آپ. دیکھیں گورنمنٹ نے جتنے وہاں جتنی ان کے پاس بجٹ ہے اتنی سیٹیں رکھ لی ہیں. جن لوگوں نے وہاں بیگار کام کر رہے ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے پورا کرنا. میری گزارش سنیں اب آپ یہ جو بیت کر رہے ہیں, دیکھیں ہر ملک میں جو ترقی پذیر ملک ہیں وہاں پہ جو بیڈ ریشو ہے پاپولیشن کے ساتھ جی وہ کم ہے. اسی طرح جو پنجاب حکومت ہے یا پاکستان کے ملک ہے جتنے مریض ہیں جتنی آبادی ہے اس کے لحاظ سے بیڈ کم ہے. اب آپ یہ دیکھیں اچھا جب سے پنجاب میں دوائی فری شروع ہوئی ہے, یہ مجھے گواہی دیں گے کہ میرے اسپتال میں اگر 2500 مریض آ رہے تھے 10,000 آ رہے ہیں اور آپ کو اس لیے آ رہے ہیں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں, اس کا مطلب برین ڈرین نہیں ہے, کمی نہیں ہے. اس کا وجہ ہے کہ وہاں پہ بیڈ اور بجٹ نہیں ہے. دیکھیں اگر ہیلتھ بجٹ اور اس کے نتیجے میں جتنے ڈاکٹرز بنتے ہیں وہ باہر جانے کو ترجیح دیتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں. ابھی جب ڈاکٹر عمر شہباز ابھی لائن پر موجود تھے, انہوں نے کہا جی کہ عزت نہیں ملتی, مقام نہیں ملتا, معاشی تحفظ نہیں ملتا. کیوں جی یہی بات ہے؟ یہی میں دوستوں سوال کر رہا ہوں کہ جس چیز کی تلاش میں یہ باہر جا رہے ہیں جی عزت مقام اور معاشی حالات ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہاں پہ جو پاکستانی ہیں یا ہمارے رنگ کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ کلاس 2 سٹیزن رہتے ہیں. میں وہاں بھی رہا ہوں, سعودی عرب بھی رہا ہوں, دبئی بھی رہا ہوں. سر لوگ جاتے ہیں پیسے کے لیے اس کا مطلب پھر عزت مقام کی ڈاکٹر کی عزت نہیں ہے. باہر کے ممالک میں ڈاکٹر کی اچھی مجھے یہ بتائیں, آپ کو میں چھوٹی مثال دیتا ہوں. پاکستانی 20 سال سے امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہے, آپ اس کو ذرا نیو یارک ایئرپورٹ اتار لیں, 3 سال کے بعد گیا وہ تو کیا سلوک کر رہے ہیں؟ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کی بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم عزت کے لیے جا رہے ہیں. تو عزت تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ان کو وہاں نیشنلٹی ملتی ہے نہ مقام ملتا ہے. پیسے لینے تو نہیں جا رہے بھائی, وہ نیشنلٹی لینے تو نہیں جا رہے, عزت کے لیے جا رہے ہیں, وہ پیسے کے لیے جا رہے ہیں. آپ تنخواہ نہیں دے رہے, کتنی تنخواہ دے رہے ہیں آپ, کتنی تنخواہ دے رہے ہیں ڈاکٹر کو؟ دیکھیں میں نے تو کہا تنخواہ, یہ تو میں نے ڈیفینڈ نہیں کرا کہ تنخواہیں ہم پراپر دے رہے ہیں, لیکن جو تنخواہیں پہلے تھی 2 سال کے مقابلے میں اس حکومت نے بڑھائی ہیں. یہ بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہی ہم سٹائپنڈ ہی ہمارے ریز ہوئے ہیں, ہم احتجاج کرتے رہے تھے پھر وہ بڑھ گئے تھے. اس میں سر کا بڑا رول ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے. کوئی رول کی بات نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سر پرابلم سچی بات کر رہے ہیں دوست ہیں یہ, دیکھیں سچی بات کر رہے ہیں. تنخواہیں اب ڈاکٹروں کی بڑھی ہیں, ساتھ ان کے سرکاری ملازمین کے جو 50% ریز ہوا ہے اس میں تنخواہیں بڑھی ہیں, لیکن مزید بڑھ گئی بڑھی ہیں ابھی. سر وہ 50% بڑھی ہیں, اسٹائپنڈ کوئی نہیں بڑھا جو ہاؤس افسر اور پی جی آر ہے, وہ اتنے کا اتنا ہی اور چلا یہ دنیا ڈاکٹر ہیں. جو پوسٹ گریجویٹ ٹرینی ہے نا ان کے ساتھ کوئی گریڈ ہے, ان کا ایک دفعہ اسٹائپنڈ بڑھا دیا تو کیا 10 سال وہ ویسے ہی رہے گا؟ کیا ان کے معاشی حالات کبھی نہیں بدل سکتے؟ جو کنسلٹنٹ بنے اتنے نامساعد حالات میں بھی 24 گھنٹے اتنے 48 گھنٹے مسلسل کام کر رہے ہیں, کیا ان کو کوئی گریڈ ملنے کا حقدار نہیں ہے؟ وہ 10 سال کی تعلیم کے بعد بھی کیا ان کا یہ حق نہیں بنتا اس معاشرے سے کہ وہ اتنی تعلیم کے بعد بھی اس معاشرے سے وہ 20,000 روپئے لیں گے؟ تو کیوں نہیں وہ پرائیویٹ پریکٹس کیوں نہیں کریں گے؟ بہت سارے لوگ میل پریکٹس بھی کریں گے. تو یہ حکومت سے سوال ہے کہ آپ مزید آگے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اسپیشل پے پیکیج نہیں مل سکتا جو کہ ساری دنیا سب کو مل رہا ہے؟ آپ اپنے ملک کے جو حساب سے جہاں پہ اسے معاشی حالات ہیں, انڈیا, نیپال, سری لنکا, اس کے حساب سے کمپیئر کر لیں. کیا وہاں پہ اتنے اعلیٰ کوالٹی کے اتنی آپ تعلیم کے حساب سے کیا اتنی پے مل رہی ہے ان کو؟ اس سے ڈبل ٹرپل مل رہی ہے. اچھا ایک اور بات ساتھ ہی بتا دیجیے گا, ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جا رہے ہیں ہم سوچ سمجھ رہے ہیں, جو وافر مقدار میں ہمارے پاس موجود ہے ان کو کہہ رہے ہیں چلے جائیں, یہ بات ٹھیک ہے؟ سر دیکھیں نا, اب یہی تو ساری بات ہے, وافر مقدار میں کیوں ہے؟ اگر آپ کے پاس لوگوں کی کمی, آپ اپنی جاب نہیں دے سکتے, آپ ان کی سیٹیں کم کر دیں. آپ اینٹی ٹیسٹ کے بعد ہزاروں کروڑوں لوگوں کو انڈکٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہمارے پاس جاب نہیں ہے. نہیں, اور کیا لاہور سے باہر نکلے, اور ایون لاہور میں بھی آپ دیکھ لیں, اور لاہور سے باہر بھی نکلے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز موجود ہیں سرو کرنے کے لیے؟ دیکھیں میرا خیال میں فگر میں تھوڑا سا بتاتا ہوں ان کو تاکہ ڈاکٹر صاحب کو علم میں آ جائے. دیکھیں پہلے جو انہوں نے بات کی, وہ جو مشکلات انہوں نے بیان کی ہیں نا, وہ ٹریننگ ڈاکٹرز کی پوری دنیا میں ایسی ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ
کہیں باہر کام کر رہے ہیں تو ٹریننگ ڈاکٹرز کو ایکسٹرا جابس کرنی پڑتی ہیں اور 28 سے 48 گھنٹے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے سر. وہاں تنخواہ بھی تو اس حساب سے نہیں. تنخواہ جو ٹریننگ ڈاکٹرز ہیں, آپ ترقی پذیر ملک کی بات نہیں کر رہے, آپ نے انڈیا کی بات کی ہے. انڈیا کے مقابلے میں بنگلہ دیش, سری لنکا میں تنخواہیں ہم سے بھی کم ہے. یہ ذرا نوٹ کر لیجیے آپ. انڈیا میں انہوں نے انڈیا, نیپال, مگر انہوں نے ہڑتالیں کی ہیں. نیپال میں بھی نہیں ہے. نیپال میں بھی ہمارے سے کم سیلریز ہے. نیپال میں گیا ہوں, ہماری وہاں سی پی ایس پی کی کانفرنس بھی ہوئی تھی, ان کے ساتھ بھی گیا تھا, اس سیمینار میں بھی گیا تھا. وہاں پہ ڈاکٹر اس بات پہ بھی تیار ہیں, بھوٹان میں, نیپال میں اور بنگلہ دیش میں, کہ ہمیں پاکستان میں آپ جاب دیں, وہاں کام کرنے تیار ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 1800 درہم پہ سعودی عرب میں کام کر سکتے ہیں, 1800 ریال پہ, تو ہمارے پاس 50,000 کام کرنا. اچھا, مجھے ایک چیز اور بتائیے گا, وہی تنخواہ والی بات ہے. آپ نے بارہا یہ بیانات بھی دیے, یا ڈاکٹر تنویر کی طرف سے بھی چیزیں سامنے آئیں کہ تنخواہ جو ہے 80,000 ہونی چاہیے. کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں جی آپ اس مطالبے کو؟ سر, ہم تو یہ مطالبے کو اس لیے جسٹیفائی کر رہے ہیں کیونکہ ہم پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 بجے ہسپتال یا 2 بجے ہسپتال سے چلے جاتے ہیں لوگ, نہ جائیں, 8 سے 5 رکھ لیں ہسپتال کا ٹائم. پرائیویٹ پریکٹس ہم پہلے کوئی نہیں کر رہے, ہم تو 24 گھنٹے ہسپتال میں. ہمیں تو کم از کم اتنا شیئر دیں نا. پروفیسر سے پوچھ لیں, اگر وہ نہیں اپنی پرائیویٹ پریکٹس چھوڑنا چاہتے, نہ لیں سیلری پیکج. کم از کم جونیئر ڈاکٹرز کا اور سینئر رجسٹرارز کی تو 1.5 لاکھ اور جو اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں جو دینا چاہتا ہے اس پیکج کو, اس کو نان پریکٹسنگ الاؤنس بڑھا دیں اتنا, اور اس سے یہاں اسپتال میں کام لیں, شام کو بھی اپنے تھیٹرز چلائیں, او پی ڈیز چلائیں. اچھا جی, ان کی بات بالکل دیکھیں اس حد تک ٹھیک ہے کہ جو تنخواہ ہے ہاؤس افسر کی اور پی جی اسٹوڈنٹس کی وہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے اس میں, لیکن میں نے گزارش یہ کی ہے کہ 2007 اور 2010 میں تنخواہوں میں ایک اضافہ ہوا, وہ موجودہ حکومت نے کیا, اور اس میں تمام نوجوان ڈاکٹروں کو سی ایم صاحب نے بار بار بلایا, ان سے میٹنگز کی, تنخواہ بڑھائی. اور ابھی بھی جو نئی ہم نے ریکمنڈیشنز دی ہوئی ہیں اس میں پی جی اسٹوڈنٹس, ہاؤس افسرز, میڈیکل افسر سے لے کر پروفیسر تک, ان سب کی تنخواہوں میں ایک خاص اضافہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے. اس پہ اعتراض ہوا تھا کہ دیکھیں اگر ایک گریڈ 17 کا ملازم میڈیکل افسر ہے اور ایک ایس او ہے, تو اس کی تنخواہ 80,000 اس کی 20,000 کیسے ہوگی؟ تو اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ان کو الاؤنسز دیے جائیں گے فار ڈفرنٹ ہیڈس کے اندر, کہ نان پریکٹسنگ الاؤنس ہے, اوور ٹائم ہے, یا جیسے بھی مشکل حالات میں کام کرتے ہیں. تو اس میں ریکمنڈیشن ہم نے کی ہوئی ہے, اس دفعہ بڑھانی تھی, لیکن کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ نے کٹ لگایا ہے پنجاب میں 50 بلین کا, اور ہمیں 100 بلین ملنا تھا, 50 بلین کٹ لگ گیا, اور جو 50 بلین ہمیں ملا اس میں سے ہمیں انہوں نے کہا یہ تنخواہیں بڑھائیں ملازمین کی, 40 بلین وہاں چلا گیا. تو گورنمنٹ کے پاس شارٹیج تھی فنڈز کی, اس میں ہم اپنے فنڈز ریز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو یہ نوجوان ڈاکٹرز ہیں جو ہمارا سرمایہ بھی ہیں, ہسپتالوں کو چلا بھی رہے ہیں, ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں, ان کو کمفرٹیبل کیا جائے, تاکہ یہ اس ملک میں دل جمی سے کام کر سکیں اور مریضوں کی خدمت کریں. چلیں, یہ تو ہو گئی ینگ ڈاکٹرز کی بات, ان کی تنخواہیں آپ بڑھا رہے ہیں, آپ نے ریکمینڈ بھی کیا ہوا ہے, سارا کچھ ہوا ہے. لیکن جو کنسلٹنٹ جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات کروں گا, لیکن ڈاکٹر طارق ہیں جی میرے ساتھ لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر. کیا سوچتے ہیں جی یہ ڈاکٹرز کے حوالے سے, برین ڈرین کے حوالے سے, لوگوں کے جانے کے حوالے سے, کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس حوالے سے؟ سر میرے خیال میں دیکھیں, سب سے بڑا المیہ یہ ہے, آپ اسی بجٹ کو دیکھیں, اس میں آپ کا ہیلتھ کا بجٹ کم ہوا ہے, پچھلے سالوں کی نسبت کم ہو رہا ہے, اور ڈاکٹرز کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے یہاں پہ, نہ پے پیکیجز ہیں, نہ ڈیفائنڈ ڈیوٹی آرز ہیں, نہ ان کی پرماننٹ گریڈ میں انڈکشن ہے, یہ کوئی بھی فیسلٹیز نہیں ہے, جس کی وجہ سے ڈاکٹرز, نہ صرف ینگ ڈاکٹرز بلکہ اب تو آپ کی جو سینئر لاٹ ہے وہ بھی جانے کے لیے تیار ہے, اور بڑے لوگ, اس دفعہ آپ دیکھیں سعودی گورنمنٹ نے آپ سے 1500 لوگ لیے ہیں. اسی طرح سے ہمارا جو سیشن تھا اس میں سے مور دین 70-80% لوگ جو ہیں وہ اسٹیپس اور باقی چیزیں ادھر ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. گورنمنٹ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی, یا جہاں پہ یہ گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھے ہیں, سعید الہی صاحب یا باقی جو لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز کام نہیں کرتے. آپ بتائیں, وارڈ ویک جو لگتے ہیں ڈاکٹرز کے 24 48 گھنٹے, اور کوئی ڈیفائنڈ ڈیوٹیز نہیں ہے. آپ بتائیں ڈاکٹرز کو دے کیا رہے ہیں؟ 18,000 میں ڈاکٹر کیا کر سکتا ہے؟ 18,000 میں نہ تو وہ گھر میں کچھ دے سکتا ہے, نہ وہ اپنے بیوی بچے پال سکتا ہے. اب پرماننٹ میں دیکھیں جو سینئر لوگ ہیں, ایون کے پی جیز وغیرہ, وہ 22-23 ہزار لے رہے ہیں, 22-23 ہزار میں. اور اب دیکھیں اس مہنگائی میں کیا ہو سکتا ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. سوال کئی اور سامنے آگے, جواب لیتے ہیں اس بریک کے بعد.